حضور دو سوال اور ہیں جی فرمائیے. یہ مشتاق احمد صاحب کا، میں مشتاق احمد صاحب سے درخواست کروں گا کہ آئیں اور سوال پیش کریں. ایک مشتاق صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا نام مشتاق احمد ہے، میں فارسٹ گیٹ سے تعلق رکھتا ہوں، ایسٹ لندن سے. آپ کی مجلس میں آنے کا پہلی دفعہ شرف حاصل ہوا ہے. میرا کوشچن یہ ہے کہ عام طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو آئیں گے اس وقت دجال بھی آئے گا. دجال جو ہے وہ کانا ہوگا، اس کے کان لمبے ہوں گے، اور عام طور پہ ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ کوئی جو قسم کی چیز یا کوئی جن قسم کی چیز نہیں ہے. جی یہی الفاظ ہیں. آپ ایک چیز تو آپ یہ ایکسپلین کر دیں. ہے کہاں وہ دجال؟ ہاں جی، وہ دجال کہاں ہے، اس کے ساتھ کیا ہونا تھا، کیا ہوا. اور وہ گدھا بھی آپ نے پوچھا؟ اس کی طرف میں آ رہا تھا. اگر دوسری وقت تھوڑا رہے جلدی آ جائے تو بھائی. تو اس کا جو گدھا ہے وہ بہت ہی بڑا ہوگا. تو نہیں، اگلی بات بھی بتائیں. آگ کھا کے چلے گا جی ہے کہ نہیں؟ جی بالکل. وہ گدھا چارہ نہیں کھائے گا، دانے نہیں کھائے گا. جیسا کہانیوں میں آتا ہے نا کہ اس کی بیٹی، وزیر کی بیٹی کھاندی سے کھاندی کدواں نال. پنجابی کی کہانیوں میں اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. وہ کدو کے بغیر کچھ نہیں کھاتا. یہ جو گدھا ہے یہ کھاندہ سے کھاندہ اگ نال ہو اور کچھ نہیں کھائے. یہ بھی بتا دیں. جی تو اب ہمارے لیے دو چیزیں پیش کرنی ہیں. ایک ایسا گدھا جو اتنا بڑا ہو جتنا حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اس کے دو کانوں کے درمیان 105 فٹ کا فاصلہ ہو، اس کے پیٹ میں آگ ہو، وہ آگ کھا رہا ہو، اور پھر بھی سواریاں اس کے اندر بیٹھیں. جی وہ اتنا تیز چلے کہ مہینوں کا فاصلہ گھنٹوں میں طے کرے. ہر منزل پہ سے روانہ ہونے سے پہلے اعلان کرے کہ میں چلنے لگا ہوں، جس نے آنا ہے آ کے مجھ میں بیٹھ جائے. وہ خشکی پر ہی نہ چلے، سمندر میں بھی چلے، اور سمندر میں چلے تو اتنا بڑا ہو جائے وہی گدھا کہ اس کے اوپر دجال گندم کے یا دوسرے رزق کے پہاڑ بھیجے ان قوموں کی طرف جو اس کی سرداری تسلیم کرتے ہیں، اور غیر بھوکے مر جائیں اس کو پرواہ نہ ہو. وہ جہاز بھی بن جائے، یعنی سمندری جہاز. اور وہی گدھا ہوائی جہاز بھی بن جائے. فرمایا اس کی چھلانگ اتنی ہوگی کہ ایک پاؤں مشرق میں تو دوسرا مغرب میں جا کے ٹکے گا، اور سواریاں اس کے پہلو سے اس کے اندر بیٹھیں گی. اندر جائیں گی تو سیٹیں آرام دہ جگہ اور بجلی کے خمخ میں روشن ہوں گے. یہ ساری باتیں بتائے نا. جی اگر آپ بتاتے تو پہچان بھی جاتے. سوال ہی ختم ہو جانا تھا. اسے مولوی باتیں نہ کریں. میں ادب سے گزارش کرتا ہوں ساری بات بتا دیں تو سوال خود بخود حل ہوتا چلا جاتا ہے، سوائے ان کو جن کو توفیق نہیں باتیں سمجھنے کی. اس زمانے کی سواریوں کے متعلق اس سے زیادہ واضح اور عظیم پیشگوئی ناممکن تھی. اتنی واضح پیشگوئی. ریل گاڑی کی پیشگوئی آ گئی، کاروں کی پیشگوئی آ گئی، ہوائی جہازوں کی پیشگوئی آ گئی. اگر کاروں کی نہیں، ہوائی جہاز کے کام تو باہر بڑے بڑے 105 فٹ کے فاصلے تک تو ہوتے ہیں. آگ کھاتے ہیں، پھر بھی آگ الگ رہتی ہے، لیکن مسافر بیچ میں آرام سے سفر کرتے ہیں. جانے سے پہلے گھنٹیاں بجتی ہیں، جھنڈیاں ہلائی جاتی ہیں، اعلان ہوتے ہیں گاڑی چلنے کے لیے ہے، آؤ بیٹھو، بند ہونے لگی. ایئرپورٹ پر اعلان ہو رہے ہوتے ہیں ہوائی جہاز اڑنے کے لیے تیار ہے، کراچی سے نیو یارک کے لیے تیار ہے. اور پھر جب بیٹھ جاتے ہیں پھر سفر کرتے ہیں. اتنی تفصیلی پیشگوئی ساری انبیاء کی تاریخ میں سے کوئی نکال کے دکھائیں اس شان سے پوری ہوئی ہے. اور ابھی گدھا نظر ہی نہیں آ رہا. تو وہ دجال جو اس گدھے کا مالک ہے، جی جس کے متعلق فرمایا کہ وہ اس گدھے کی طاقت سے اس پر سوار ہو کر دنیا کو فتح کرے گا. وہ کون لوگ ہیں ہم نے تو نہیں یاد کیے اس بارے میں. مغربی قومیں، وہ ساری مغربی قومیں وہ ہیں جو عیسائی بھی ہیں. تو آئندہ زمانے میں وہ عیسائی طاقتیں
جنہوں نے دنیا پر عروج حاصل کرنا تھا، دنیا پر ایک عظیم غلبہ حاصل کرنا تھا، اور ان کے غلبے کا راز تیز رفتار سواریوں نے بننا تھا۔ ان تیز رفتار سواریوں کا امتیازی نقطہ پہچان یہ ہے کہ وہ سب فائر پاور پر چلنے والی سواریاں ہونی تھیں، فوڈر پاور پر نہیں۔ یہ پیشگوئی پوری ہوئی ہے کہ نہیں؟ جی ہو گئی۔ تو پھر بات سب اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو میں میرے پاس تو ہے، لیکن ایک سوال اور باقی ہے، ابھی آپ انتظار کریں، چلیں اس سوال کے بعد اگر پھر وقت ہوا تو میں واپس آپ کو بلا لوں گا۔ چلو ٹھیک ہے، جے شکریہ۔ ظہور مہدی آخر زمان ہے،